کچھ لوگ صاف ستھرا نظر آنے والا کوکنگ آئل زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ دیسی گھی کی طرح نظر آنے والے ڈالڈے گھی کو۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے آپ کی صحت کے لیے بہترین کیا ہے اور یہ چکنائیاں آپ کے دل اور میٹابولزم کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آج کل پاکستان میں ہم پہلے سے کہیں زیادہ ریفائنڈ کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کی بیماریاں، فیٹی لیور اور ڈائبٹیز گاؤں اور محلے کے ہر گھر کو متاثر کر رہے ہیں۔ آج ہم کچن میں عام طور پر استعمال ہونے والی ان دو چکنائیوں کا موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہیں اور ہمارے خون میں کیا برتاؤ کرتی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بڑھتے ہوئے پیٹ، ڈائبٹیز، ہائی ٹرائیگلسرائڈ اور دوسری کئی خطرناک میٹابولک بیماریوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اپنے خاندان کی صحت کے لیے آپ کو کچن میں کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے۔ کئی صدیوں سے لوگ کوکنگ کے لیے مکھن، دیسی گھی اور سرسوں کے تیل کو استعمال کر رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں قدرتی طور پر پائی جانے والی ان چکنائیوں سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شریانوں کو بند کر دیتی ہیں اور دل کو تباہ کر دیتی ہیں، اور ڈالڈا گھی کو ایک محفوظ اور جدید آپشن کے طور پر سامنے لایا گیا۔ جب لوگوں نے دیسی گھی کو چھوڑ کر ڈالڈا گھی کو قبول کرنا شروع کر دیا تو پیغام پھر بدل دیا گیا۔ اب گاڑی اور روایتی چکنائیوں پر الزام لگا کر ریفائنڈ کوکنگ آئل کو ایک بہتر آپشن کے طور پر پیش کیا گیا، اور ڈاکٹروں نے اپنے مریضوں کے لیے باقاعدہ اس کو تجویز کرنا شروع کیا۔ لیکن جو ہی ان کا استعمال بڑھتا گیا، دل کی بیماریوں، فیٹی لیور اور ڈائبٹیز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آئیے پہلے ریفائنڈ کوکنگ آئل کی حقیقت کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں کیا کرتے ہیں۔ سن فلاور، کارن، کینولا اور سویابین جیسے تیل قدرتی لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قدرتی سے زیادہ انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں۔ بیجوں میں سے یہ تیل انتہائی درجہ حرارت، کیمیکل سالونٹ، بلیچنگ اور ڈی آئیڈرائزنگ کے ذریعے نکالے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ تیل استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو غذائیت نہیں دے رہے ہوتے بلکہ سوزش دے رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے انسولین ریزسٹنس ہوں یا جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے، ان کے لیے یہ جلتی آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان تیلوں میں اومیگا 6 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 کی ریشو بہت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ کوکنگ آئل سے ہونے والی انفلیمیشن سے آپ کی خون کی نالیوں کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے، جگر پر دباؤ بڑھتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ اور کولیسٹرول بھی بڑھتے ہیں، انسولین ریزسٹنس بھی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے اندرونی اعضاء کے ارد گرد وسرل فیٹ بھی بڑھتی ہے، جو کہ جسم میں پائی جانے والی چربی کی ایک بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ اس طرح آپ وقت کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور، ڈائبٹیز اور دوسری کئی خطرناک میٹابولک کنڈیشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر یہ لیکوڈ آئل اتنا خطرناک ہے تو ڈالڈا گھی ہماری صحت کے لیے کیسے ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالڈا گھی صحت مند ہے کیونکہ یہ دیسی گھی کی طرح لگتا ہے۔ یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے، کیونکہ ڈالڈا گھی کوکنگ آئل سے ہی بنتا ہے۔ کوکنگ آئل میں سے جب ہائیڈروجن کو گزارا جاتا ہے تو یہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل کو ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں۔ اس لیے ڈالڈا گھی میں وہ ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں جو کوکنگ آئل میں ہوتی ہیں، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کوکنگ آئل کو ڈالڈا گھی میں تبدیل کرنے کے عمل کے دوران اس میں ٹرانس فیٹ بھی بنتی ہے، جس کو آپ کا جسم صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پاتا۔ یہ آپ کے سیل میمبرین کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہے، اچھے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور خراب کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ ڈالڈے گھی میں بنے ہوئے پراٹھے کھاتے ہیں تو آپ انفلیمیشن پیدا کرنے والے تیل کو اور بھی زیادہ زہریلا کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرانس فیٹ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ بات 1993 سے سائنٹیفک سٹڈیز میں ثابت ہو چکی ہے، لیکن عوام میں اس کی اویئرنیس بہت کم ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو جان بوجھ کر چھپایا گیا۔ بہت سے ملکوں میں ٹرانس فیٹ پر اب پابندی لگ چکی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ دیسی گھی جم جاتا ہے،
اس لیے یہ ہماری شریانوں کو بند کر دے گا، جبکہ پتلے ریفائنڈ کوکنگ آئل کو صحت کے لیے مفید بتایا گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک انڈسٹریل طریقے سے بنائے گئے ریفائنڈ کوکنگ آئل یا ڈالڈا گھی کو اپناتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20 سال بعد ان میں موٹاپا، پیٹ کی چربی، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، فیٹی لیور اور دوسری اور کئی خطرناک کنڈیشنز کا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارا جسم قدرتی طور پر پائی جانے والی فیٹس یعنی دیسی گھی، مکھن، سرسوں کے تیل وغیرہ کو بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے پروسیس کر سکتا ہے، لیکن ریفائنڈ کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی کو نہیں۔ ہم نے ماڈرن ہونے کے چکر میں اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ آئیے اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ کچن میں آپ کی صحت کے اصل دشمن ریفائنڈ کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی ہے۔ ان کا استعمال فوراً بند کریں۔ کوکنگ کے لیے دیسی گھی، مکھن یا گوشت کی چربی استعمال کریں۔ یہ بہت سٹیبل فیٹس ہیں، آپ کا جسم ان کو سمجھتا ہے اور بڑی آسانی سے اور محفوظ طریقے سے ان کو پروسیس کر سکتا ہے۔ ہلکی آنچ پر پکائے جانے والے کھانوں کے لیے اولیو آئل بھی ایک بہترین تیل ہے۔ آج کل دیسی گھی اور اولیو آئل کی ایک تو قیمت بہت زیادہ ہے اور ان کا خالص ملنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے میرے خیال میں آج کل سب سے بہترین کوکنگ آئل کچی گھانی کا سرسوں کا تیل ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور اس سے کبھی بھی صحت کے مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ اگر آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس چاہتے ہیں تو میں فیس بک پر فری ہیلتھ کوچنگ پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے لنک نیچے کمنٹس میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بہترین کوکنگ آئل کے چناؤ کے لیے مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔